السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے مقدمہ کی تمام تر ابحاث کو پڑھ لیا، سوائے یہ کہ مصنف کی کچھ عبارت رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج اسے پورا کیا جائے گا۔ آئیے ملاتے ہیں۔ فرمایا چوں فعل تصریفات بسیار می دارد و اسم کم و حرف مطلقاً ندارد، لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است۔ سامعین اکرام، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے بتلایا تھا کہ علم صرف صرف دو چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ اگر اسم ہے تو اسماء عربیہ معربہ، یعنی کہ اس اسم کا عربی ہونا بھی ضروری ہے، عجمی نہیں ہونا چاہیے، اور معرب ہونا ضروری ہے، مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا مبنیات سے یعنی اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور پھر اسماء اصوات، دیگر مبنیات جو ہیں ان سے فن صرف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فعل ہو تو فعل کا متصرفہ یعنی گردان والا فعل ہونا ضروری ہے۔ ہم نے بتلایا تھا اگر فعل جامد ہوگا تو فن صرف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حرف سے فن صرف کا مطلقاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرفی حضرات افعال متصرفہ سے بحث کرتے ہیں، اور افعال متصرفہ وہ ہوتے ہیں جو افعال جامدہ کے غیر ہیں۔ افعال جامدہ چند گنے چنے ہیں، جیسے بئس، نعمہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ تمام تر افعال جو ہیں وہ متصرف ہیں، جبکہ صرفی حضرات اسماء میں اسماء عربیہ معربہ سے بحث کرتے ہیں، اور اس کے مقابل میں جو مبنیات پائے جاتے ہیں وہ گنے چنے نہیں ہیں بلکہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ افعال جو ہیں جن سے فن صرف کا تعلق ہے وہ بمقابل ان اسماء کے جن سے فن صرف کا تعلق ہوتا ہے زائد ہیں، کثیر ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ فن صرف جن افعال سے تعلق رکھتا ہے وہ کثیر ہیں بمقابل ان اسماء کے جن سے فن صرف میں بحث کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فعل میں تصریف جو ہوتا ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے، جو تغییر ہوتا ہے، وہ نہایت کثیر ہے۔ فعل کا غائب کا صیغہ ہوتا ہے، حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، جبکہ اسم کا اگر صیغہ ہو بھی تو صرف غائب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، جبکہ اسم میں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ فعل کبھی لم کے ساتھ آتا ہے، کبھی لن کے ساتھ آتا ہے، اور پھر یہ لم اور لن جو ہے وہ فعل میں تبدیلی اور تغییر واقع کرتے ہیں، جبکہ اسم میں بہت ہی کم تبدیلی، بہت ہی کم تصریف ہوتا ہے کہ اسم 5 حالتوں کی طرف پھرتی ہے: واحد، تثنیہ، جمع، تصغیر اور منصوب۔ کسی اسم کی گردان اگر آپ کریں تو یہ کہیں گے رجل، رجلان، رجال، رجیل، رجلی، رجل واحد، رجلان تثنیہ، رجال جمع، تصغیر میں رجیل اور منصوب میں رجلی، یہی گردان ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ فعل میں تصریف اور تبدیلی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ فعل کی تصریف کثیر ہے اور اسم کی تصریف جو ہے وہ کم ہے۔ اور نیز ہم نے پہلے یہ بھی بتلایا کہ جن فعل سے صرف بحث کرتی ہے وہ بھی کثیر ہیں، جبکہ جن اسم سے فن صرف بحث کرتی ہے وہ قلیل ہیں۔
اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ فعل بہت ساری تصریفات رکھتی ہے اور اسم کم اور حرف تو بالکل رکھتی ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے صرفی حضرات کی نظر جو ہے وہ فعل سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور اسم سے کم رکھتی ہے اور حرف سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، حرف سے تو بحث ہی نہیں کی جاتی ہے. ہم نے بتلایا تھا، اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا جو موضوع میں ہم نے بتلایا کہ فن صرف دو چیزوں سے بحث کرتا ہے، اسماء عربیہ معربہ اور افعال متصرفہ. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حرف ہوں، چاہے پھر وہ اسماء عجمی ہو، چاہے پھر وہ اسماء مبنی ہو، چاہے پھر وہ افعال جامد ہو، ان سے صرف کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. آج کا درس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے اور مقدمہ ہمارا جو ہے اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد باب اول کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند کلمات کا اجرا کریں گے جن میں ہم ان قواعد کو اور جو ہم نے پڑھا ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید فیہ، محموز، معتل، مضاعف، صحیح وغیرہ ان کو جاری کریں گے تاکہ یہ قواعد جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور ان کو جاری کرنے اور ان کو کس طرح ان کی پہچان کی جاتی ہے وہ ہمیں عملاً معلوم ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ رب العزت اسے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اتار دے. آمین بجاہ النبی الکریم.